اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، ان کی تقسیم بھی ورٹیکل ہے، پہلے 2 رکوع پھر 6 رکوع پھر 2 رکوع۔ پہلے 2 رکوعوں میں خطاب امت مسلمہ سے، لیکن ساتھ ہی کچھ حوالے سابقہ امت کے ساتھ اب جو کشاکش جو ہے شدت اختیار کر رہی تھی اس کی جانب، خاص طور پر 3 آیات نہایت اہم، امت مسلمہ کے کندھوں پر جو عظیم ذمہ داری آ گئی ہے اس کے لیے اسے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اب 6 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ آیا۔ اب آخری 2 رکوع ہیں، ان رکوعوں میں بھی اصل خطاب ہے امت مسلمہ سے، لیکن شروع میں جو رکوع ہے 19واں، اس میں یہود کی طرف اشارے موجود ہیں۔ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ چونکہ اب جو کشاکش ہے بہت شدید ہو چکی تھی، آپس میں جو ہے رد و قضا کا معاملہ شدت اختیار کر چکا تھا، لہذا یہاں پھر کچھ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع میں 6 آیتیں بڑی عظیم آیات میں سے ہیں قرآن مجید کی، ایمان کی حقیقت اور ایمان کیسے تدریجاً وجود میں آتا ہے، اور ایمان حقیقی ہو تو پھر اس کا کیا نقشہ انسان کے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ اس موضوع پر 6 آیتیں نہایت اہم اور نہایت جامع ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ یہودیوں کا قول تھا بنیادی طور پر، شاید کچھ منافقوں نے بھی بات کہی ہو کہ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو دو، اللہ کو دو، انفقوا انفقوا انفقوا، تو ہم غنی ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے، اور اللہ تو پھر فقیر ہوا، مانگنے والا ہے۔ سنکتب ما قالوا، بہت غیظ اور غضب کا معاملہ ہے یہ، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، لکھ رکھیں گے تاکہ ان سے پھر پوچھیں، ان کا محاسبہ ہو۔ اس کے علاوہ قتلہم الانبیاء بغیر حق، اور یہ جو انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق، وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر ہم کہیں گے ان سے قیامت کے دن اگر چکھو مزہ اس عذاب کا کہ جو جلا دینے والا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے طفیل ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش نہ کرے جسے آگ کھا لے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدا میں یہ معاملہ تھا کہ جو بھی کوئی چیز اللہ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی نظر کے طور پر، تو اگر اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا تھا تو آسمان سے آگ کا ایک شعلہ اترتا تھا، اسے بھسم کر دیتا تھا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ حابیل اور قابیل جو 2 بیٹے تھے حضرت آدم کے، ان کے مابین بھی جو جھگڑا ہوا تھا وہ سورہ مائدہ میں آئے گا، تو اس میں یہی بات طے ہوئی تھی کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ تو کیسے معلوم ہوا کہ قبول ہو گئی اور کیسے معلوم ہوا کہ نہیں قبول ہوئی؟ تو یہ صورت ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد جب وہ، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب انسان شعور اور عقل کے اعتبار سے بالغ ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھانی ختم کر دی۔ لیکن یہ لوگ اب سہارا لے رہے تھے اسی بات کا کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ کوئی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے آگ اتر کر بھسم کر دے۔ قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم، اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی ایسے رسول آئے جو واضح تعلیمات بھی لے کر آئے، معجزے بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی انہوں نے پیش کی جو تم کہہ رہے ہو۔ فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کی کیوں تکفیر کی، ان کو کیوں تم نے واجب القتل قرار دیا اگر تم واقعتاً سچے ہو؟ فإن كذبوك، تو اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقد كذب رسل من قبلک،
تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، ہر رسول کو اس کی قوم نے جھٹلایا۔ جاؤ بالبینات، وہ رسول جو ہے آپ سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی واضح تعلیمات اور معجزے لے کر آئے تھے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے جو اجر ہیں، جو کچھ تم نے کمائی کی ہے، وہ تمہیں پوری دے دی جائے گی قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے، یہ آخرت کو فراموش کرا دیتی ہے۔ یہ دنیا، اس کی لذتیں، اس کی دلچسپیاں، اس کی چمک دمک، اس کی چہل پہل، یہاں کی آسائشیں، یہاں کے تعیشات ہمیں آخرت سے غافل کر دیتی، اس اعتبار سے یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ پھر سورہ بقرہ والی آیت آ گئی جو ہم نے 19ویں رکوع کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً آزمائے گا، بھوک سے بھی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں یہ مجہول کے صیغے میں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، اے مسلمانوں تم لازماً آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم وانفسکم، تم اپنے مالوں میں بھی، اپنی جانوں میں بھی، ہر طرح کے نقصانات تمہیں آئیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تمہیں سننے پڑیں گے ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت ہی موذی باتیں سننی ہوں گی، ایذا دینے والی باتیں، تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی روش پر گامزن رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی تھی یہ میثاق لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، واضح کرو گے، عام کرو گے، پھر اس کے علم کو جو ہے پھیلاؤ گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر سی قیمت قبول کر لی۔ علم زیادہ عام ہو جائے گا تو ہمیں کون پوچھے گا، لہذا علم کو عام نہیں کیا تاکہ ہم سے ہی فتوے پوچھے جائیں، ہم سے ہی بات پوچھی جائے، ہماری طرف رجوع کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس نے بھی فتوے جو ہے من گھڑت فتوے دے کر دنیا کمائی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت برا ہے وہ مال جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی انہوں نے جو بھی کچھ دنیاوی نعمتیں حاصل کی ہیں وہ ان کے حق میں اچھی نہیں ہے، بہت بری ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُمْ، نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بڑا فخر کرتے ہیں اس پر کہ جو کچھ انہوں نے کیا، کوئی اگر خیر کی چھوٹی موٹی توفیق مل گئی، کوئی انفاق کی، کوئی خیرات کی، تو بڑا اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ ہمارے آج کل کے جو سپاس نامے پیش ہوتے ہیں، کوئی بڑا شخص آ گیا ہے، سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، تو جو زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں اس کی شان میں اور اس کی جو بھی عظمت ہے اس کے لیے، وہ گویا کہ وہ اس کی مثال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کی ہی نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آخری رکوع آیا ہے جس کی پہلی 6 آیات جو میں نے عرض کیا یہ قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ جس شب یہ نازل ہوئی ہیں حضور پر، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور پر تمام رات گریے کی کیفیت طاری رہی، پوری رات آپ نے ایسے گزاری ہے کہ تھوڑی دیر آپ نے نماز پڑھی، ذرا لیٹے پھر کھڑے ہو گئے، پھر آپ اور لمبا قیام، لمبا رکوع، اور اس میں آپ روتے رہے، یہاں تک کہ صبح جب حضرت بلال آئے اطلاع دینے کے لیے کہ فجر کی جماعت تیار ہے، اس وقت بھی آپ پر گریے کی کیفیت تھی۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کہ حضور یہ آپ کی کیفیت یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ جو آنسو تھے یہ تشکر کے آنسو تھے، اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بہت سے حضرات کو یاد آ گیا ہوگا یہ 20واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا،
اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت وہ تھی جو آیت الآیات، وہاں 10 آیتیں جمع کر دی تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء واحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ یہ گویا اس کا خلاصہ یہاں پر ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کو۔ الباب لب کی جمع ہے، لب لب آپ کہتے ہیں لب لباب، بھائی پوری بحث کا لب لباب یہ ہے خلاصہ، تو انسان کا خلاصہ اس کی عقل ہے۔ تو اولو الالباب، اور وہاں کہا تھا الذین یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بدل گئے اولو الالباب۔ اچھا، اس میں تو وہی توحید کی بات آ گئی، آسمان اور زمین کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں سے اللہ کو پہچانو اور اللہ کو محبوب ترین بناؤ۔ اب اگلا قدم ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو پہچاننے کے بعد اب اسے یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیتے ہوئے بھی، ہر حال میں دوام ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، تو وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے یہ سارا کارخانہ قدرت بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہاں بے مقصد کوئی شے نہیں ہے، ہر شے کا کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے، کوئی اس کے اندر جو بھی ہے کوئی نہ کوئی پوشیدہ حکمت ہے۔ تو اب اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے، پھر ہمارے اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر ہم مرنے کے بعد بس معدوم ہو جائیں تو گویا کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا نہ ملی، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا نہ ملی۔ یہ تو جو ہے گویا کہ ہمارے اندر اگر نیکی اور بدی کا شعور پیدا کیا گیا ہے تو یہ بیکار ہوا، بے مقصد ہوا، لا حاصل ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں تو نفع میں وہ رہے جنہوں نے عیش کیے، گلچھرے اڑائے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، وہ مزے میں رہے، اور جو بیچارے ڈرتے رہے، تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے اور انہوں نے سوکھی روٹی پر گزارا کیا، وہ گھاٹے میں رہے۔ لیکن یہ کہ دنیا میں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی شے بھی بے مقصد ہو، بے نتیجہ ہو، تو گویا کہ انسان کے اندر یہ اخلاقی حص بھی بے نتیجہ اور بے مقصد نہیں ہے۔ یقیناً ایک دن آئے گا جس دن کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب لے گا اور جزا و سزا ہوگا۔ تو گویا کہ اس طرح سے وہ توحید سے پھر ایمان بالآخرت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے نہیں پیدا کیا ہے اس کائنات کو بے مقصد، فقنا سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بھی کام بے مقصد کرے، بس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، جسے بھی تو جہنم میں آگ میں داخل کر دے گا تو اسے تو انتہائی رسوا کر دے گا، وہ تو رسوا ہو جائیں گے۔ وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا شروع ہو رہی ہے 3-3.5 آیتوں پر پھیلی ہوئی، جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں وہ آیت آئی تھی، وہ ایک ہی آیت لمبی بہت تھی، وہ ایک آیت میں ان 3 سے بڑھ کر ہے، لیکن یہاں پر 3-3.5 آیتوں کے اندر دعا آ رہی ہے۔ یہاں سے شروع ہوئی ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے رب ہمارے، تو ہم جس کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا آگ میں تو اس کو تو رسوا کر دے گا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد یہ ایمان بالرسالت ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ پہلے سے کیفیات پیدا ہو چکی ہیں، اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان، آخرت کا یقین، اب جب نبی کی دعوت کان میں آتی ہے تو فوراً تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بات تو ان کے دل میں پہلے سے موجود ہے۔ لہذا دیکھنا تقریب کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، تو وہ رکتے نہیں ہیں، توقف نہیں کرتے، فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ یہ صدیقین کے ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو پروردگار ہمارے گناہ ہمارے لیے بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، ہمارے دامن اخلاق پہ اگر دھبے ہیں انہیں بھی دھو ڈال، اگر ہمارے اعمال نامے کے اوپر کوئی سیاہ نشان ہیں اے اللہ ان کو بھی محو کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے رب ہمارے، ہمیں وفات دیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ، وفادار بندوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے،
ہمیں عطا کیجو وہ سب کچھ جس کا کہ تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں تجھ سے اندیشہ نہیں ہے کہ تو وعدہ سچا نہیں کرے گا، اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ہم اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ بس اگر تو مغفرت ہماری فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنا دے تو یہ تیری عنایت ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، اب دیکھیے ان کی دلی کیفیات اور اس کا فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استجابت، اللہ نے قبول کا اعلان کر دیا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا قبول فرما لی ان کے رب نے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، من ذکر او انثی، اور یہ معاملہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو جو بھی اعمال وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کا بھرپور بدلہ اور جزا ملے گی، بعضکم من بعض۔ اور یہ عورت اور مرد کی تخصیص تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت رکھی ہے، اسی سے نسل کی افزائش کا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، فرق کیا ہے؟ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، 9 مہینے بیٹی نے بھی پائی ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی سے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ فالذین ہاجروا، اب یہ ہے وہ آیت کہ جن کے دلوں میں یہ حقیقی ایمان راسخ ہو جاتا ہے ان کا عملی نقشہ کیا ہوتا ہے وہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی وہ حق کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، کسی جگہ کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اگر اس مقام پر رہنا ممکن نہیں ہے حق کا ساتھ دیتے ہوئے تو اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں گے، اپنے شہروں کو چھوڑ دیں گے، آباء و اجداد کی قبروں سے دوری گوارا کر لیں گے اور ہجرت کریں گے۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور انہیں میری راہ میں ایذائیں دی گئی، وقاتلوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں میری راہ میں قتال کیا، وقتلوا، اور جانیں دے دی، قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ تاکید کا انتہائی اسلوب ہے، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، کسی شک و شبے کا کوئی یہاں امکان ہے ہی نہیں۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ثواب۔ یہ 6 آیات ہیں، گویا کہ وہ 3 آیات کہ جو 11ویں رکوع میں آئی ہیں اور یہ 6 آیات، یہ عظیم ترین حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اس نصف ثانی کے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب یہ جو حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے دنیا میں تو کسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ باطل کو بڑا غلبہ حاصل ہو گیا ہے، بڑی امریکہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، اس نے تو چھکے چھڑا دیے ہیں طالبان کے اور ان کے اور ان کے، اور کبھی یہ جو آپ کا وزیر جو ہے برطانیہ کا کبھی یہاں ہے کبھی وہاں پھدک رہا ہے میڈک کی طریقے سے، ہر جگہ پر پھر رہا ہے، رمز فیلڈ صاحب آ رہے ہیں، کوئی اور آ رہے ہیں، یہ چلت پھرت جو ہے، تو فرمایا اے نبی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کی زمین میں چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ان سے آپ مرعوب نہ ہو، اس کا کوئی مستقل نتیجہ نہیں نکلے گا، متاع قلیل، یہ تھوڑے سے دیر کا ساز و سامان ہے جو ہم نے انہیں دے دیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ مستقل جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، وہ دنیا میں کمزور بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، کسی وقت مغلوب بھی ہو جائیں، لیکن اگر وہ متقی ہیں اور اللہ پر ان کا ایمان و توکل قائم ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کے پاس سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کے وفادار بندوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت عمدہ چیزیں ہیں جو اللہ نے فراہم کی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جیسے کہ اس صورت میں ہم نے دیکھا بار بار بات آئی تھی کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو اس مضمون کو یہاں آخر میں ملایا گیا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھ رہا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی کہ جو تم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان پر نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اور وہ اللہ کا خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، اپنے دل میں عاجزی اختیار کرتے ہیں،
لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگے گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، وہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم سے ایمان لے آئے تھے، یا وہ کہ جو ابھی اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کے سینوں کے اندر وہ فطرت سلیمہ موجود ہے اور وہ حق کی طرف کچھ نہ کچھ میلان ہے، تو یہ کہ بالقوہ شاید وہ بھی مسلمان اور مومن ہیں اور ہو جائیں کچھ عرصے کے بعد، یہ دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آخری آیت جو ہے اس کی، یہ خاص طور پر جو 60 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں غزوہ احد کے بارے میں، اس کے اعتبار سے جامع ترین تبصرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اصبروا، صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، وصابروا، اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ، آخر وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں نا، تمہیں چرکا لگا ہے تم بددل ہو رہے، انہیں چرکا لگا تم سے دگنا، اور وہ 1 سال کے اندر اندر تیاری کر کے آگئے تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، تو تمہیں بھی تو ان سے زیادہ صبر کرنا ہے۔ ان کے باطل معبود ہیں، ان کے بت ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے، وصابروا، اس صبر میں تمہیں مقابلہ جو ہے اس کو اپنے دشمنوں سے صبر میں بڑھ جانا چاہیے۔ ورابطوا، اور مربوط رہو، منظم رہو، ڈسپلن رہو، ہاتھ میں ہاتھ لگ دیا ہوا ہو، کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہو، بنیانوں مرصوص بنو۔ واتقوا اللہ، اور اہم ترین بات اللہ کا تقوی برقرار رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑا تو یہ ہے، یہ جو پہلا گروپ ہے مکی مدنی صورتوں کا، جس میں مکی صورت صرف ایک ہے، چھوٹی سی سورہ فاتحہ، لیکن وہ بہت بڑی ہے مانم جو ہے اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے۔ مدنی صورتیں 4 ہیں اور یہ طویل ترین صورتیں ہیں قرآن مجید کی۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ایک جوڑا ہے، دونوں الف لام میم سے شروع ہوئے، اور جو مشابہتیں ہیں وہ دوران ترجمہ آپ کے سامنے آتی نہیں۔ اب دوسرا جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ دونوں بغیر حروف مقطعات کے، بغیر کسی تمہیز کے، بغیر کسی قرآن کے ذکر کے شروع ہو گئی۔ یا ایھا الناس، یہ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ شروع ہو جائے گی بغیر کسی تمہید کے۔ اور ان میں اصل میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے زیادہ بحث ہے، اور اس میں اجتماعی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، پھر آگے معاشرہ۔ گھریلو آئلی قوانین سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر معاشرے میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، سوشل ایونز کا کیا کانسیپٹ ہے، کن چیزوں سے معاشرے کو پاک کر دینا چاہیے، سوشل ویلیوز کیا ہیں، کن اقدار کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے، یہ ہے در حقیقت موضوع سورہ نساء کا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اب جو اسلام کے دشمن تھے ان میں سے اب تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ یہود سے مفصل بات ہوئی سورہ بقرہ میں، نصارہ سے مفصل ہوئی سورہ آل عمران میں، اب تیسرا کون ہے؟ ففتھ کالمس، منافقین۔ سب سے زیادہ اس سورت کا بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے۔ لیکن ایک بات پہلے ہی نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں کہیں بھی منافقوں سے یا ایھا الذین نافقوا کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ہی میں، اس لیے کہ مسلمان تو وہ بھی تھے، ایمان کا دعویٰ وہ کرتے تھے، اور وہاں ان کا اسلام قبول کیا جاتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کا رخ جو ہے اہل ایمان کی طرف ہے یا نفاق کی طرف ہے، اہل نفاق کی طرف ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ منافقین سے جتنی بھی رد و قضا ہوئی ہے، بحث و تمہیز ہوئی ہے، تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس کا انداز جو ہے، ایڈیٹنگ اس کی جو ہے وہ اس طرح کی ہے جیسے سورہ بقرہ کا نصف آخر تھا، یعنی لڑیاں ہیں یہ جو بٹی ہوئی ہیں آپس میں، کچھ باتیں مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ دی گئی، کچھ جو ہے یہودیوں سے خطاب کر کے کہہ دی گئی، کچھ جو ہے نصارہ سے خطاب کر کے کہہ دی گئی، کچھ منافقین سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ گویا کہ 4 لڑیاں جو ہیں اس کے اندر بٹی ہوئی ہیں، جیسے وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4 لڑیوں کو بٹ دے دیا گیا ہے، اسی طرح یہاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اب دیکھیے اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز کیا ہے، ایک مرد ایک عورت سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب، اپنے اس مالک کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما، اور ان دونوں سے پھیلا دیے، رجالا کثیرا ونساء،
بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. آج اگر 6 بلین جو ہے دنیا میں انسانوں کی آبادی ہے، 600 کروڑ، یہ سب کس کے بیٹے اور کس کی بیٹیاں ہیں؟ آدم اور حوا کی. آدم اور حوا کی اولاد ہے، تو ان کو پھیلا دیا ہے کثیر تعداد میں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ آ گیا تقوی کا حکم، جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مانگتا ہے سوالی، وہ بھی اللہ کے نام پر مانگتا ہے. جس کا واسطہ دیتے ہو اس کے احکام پر بھی چلو. والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. اس ساری معاشرے میں ایک ماں باپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ ایک ماں کے رحم پر یہ جڑے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ ایک دادا کی اولاد ہے تو دادی کے رحم پر آ کر وہ جڑ گئے. یہ رحمی رشتے ہیں. ان رحمی رشتوں کا اسی کے حساب سے لحاظ رکھنا ضروری ہے. اسی سے معاشرہ جو ہے اس کے اندر پھر خیر اور بھلائی پھیلتی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اب اس رکوع کے اندر جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. وآتوا الیتامى اموالهم، اور دیکھو یتیموں کو ان کے مال حوالے کر دو. کسی بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اور بچے ہیں اس کے، چھوٹا بھائی ان کا جو ہے اب ولی بن گیا، اور اس دوران میں کہ بچے جوان ہو سارا مال ہڑپ نہ کر جائے، نہیں، اس کی حفاظت کرو. اور پھر جب بچے جوان ہو جائے انہیں ان کا مال عطا کر دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدل نہ دو. اپنا مال ردی ہے وہ ادھر ڈال دیا اور ان کا اچھا مال اپنے طرف لے لیا. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، نہ ہی ان کے مال ہڑپ کرو اپنے مالوں میں ملا کر. انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑے وبال کی بات ہے. وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ضمن میں انصاف نہیں کر سکو گے. ظاہر بات ہے کہ عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس کا پیچھا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا میکا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے حقوق کی جو ہے نگہداشت کے لیے. اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اس کے ماں باپ، اس کے جو بھائی ہیں وہ اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ بات کریں گے. لیکن یتیموں کا معاملہ یہ ہو جاتا تھا کہ یتیم بچیوں سے شادی بھی کر لیتے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے پیچھے کوئی جو ہے پوچھگچھ کرنے والا ہے نہیں، تو نہ انہیں مہر دے رہے ہیں نہ ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر یہ تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے. اس آیت کی ایک تفسیر وہ ہے جو آج کل منکرین حدیث کرتے ہیں، اور مجھے شدید افسوس ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی اسی طرف چلے گئے ہیں. لیکن میں یہ وہ روایت کر رہا ہوں اس کی تفسیر جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اس صورت کے درمیان میں بھی اس کی توثیق آ گئی ہے، اور تمام علماء حق کے نزدیک تفسیر یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ تم اور جو ہیں تمہیں اچھی جو لگتی ہو 2 2 3 3 4 4 کی حد تک نکاح کر سکتے ہو. کوئی اگر شخص ایسا ہے جو ایک بیوی پر قناعت نہیں کر سکتا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شہوت کا جذبہ زیادہ رکھ دیا ہے، تو وہ اور شادیاں کرے. 4 تک کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے. ایک سے زیادہ شادی کرنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن عدل کرنا مشکل ہے. اگر تم سمجھو عدل نہیں کر سکتے، اس عدل میں بھی آگے چل کر وضاحت آ جائے گی کہ دلی رجحان کے معاملے میں عدل ممکن نہیں ہے. اگر آپ کا رجحان زیادہ ایک بیوی کی طرف ہے، طبیعت کا میلان ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں. لیکن جو چیزیں ناپ تول کی ہوں، خرچہ کتنا دیا جا رہا ہے، ان کو وقت کتنا دیا جا رہا ہے، وقت برابر بسر کیا جائے ان کے ساتھ، خرچہ برابر دیا جائے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کے ہاں اولاد ہے، ایک بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو اولاد کا حق بھی جو ہے وہ زیادہ اس میں شامل کرے گا اس بیوی کے معاملے میں، اور اس کو وقت بھی کچھ زیادہ دے گا، وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بغیر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اندر کوئی فرق کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. ناپ تول کی چیزوں میں انصاف ضروری ہے، اور البتہ دلی میلان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، یہ بعد میں آ جائے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم سمجھو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری لونڈیاں ہوں، جو بھی جنگ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ میں جو POW بنی ہو وہ. ذالک ادنی الا تعولوا، یہی اس کے قریب تر ہے کہ تم کسی ایک طرف نہ جھک جاؤ، کہ 2 بیویاں ہیں، ایک کی طرف جو ہے سارا وقت صرف ہو رہا ہے، اسی کی طرف جھک گئے ہیں، دوسری بیچاری جو ہے نہ شوہر والی ہے اور نہ بغیر شوہر کے ہے. وآتوا النساء صدقاتهن نہلا، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہیں بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. یہ صداق کی جمع صدقات ہے، صدقہ کی جمع صدقات ہے، تو صداق کہلاتا ہے مہر. خوش دلی کے ساتھ دو. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا،
پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی شے تمہیں دے دے تو کھاؤ اسے کلچتا پچتا، یعنی یہ نہیں کہ دباؤ ڈال کر جو ہے اس سے مہر معاف کروا لیا جائے، یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، بہت بڑا جرم۔ لیکن بیوی اگر اپنی مرضی سے چاہے اپنے مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دے یا کچھ واپس کر دے تو اسے اس کا اختیار ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور مت دو اپنے مال ان ناسمجھ لوگوں کو کہ جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے دنیا کی زندگی میں، البتہ اس میں سے انہیں کھلاؤ، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات اچھی کیا کرو۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچے ہیں ابھی عقل نہیں ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ بڑی دولت وراثت میں آ رہی ہے، یہ گلچھبے کریں گے، اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ تو جیسے انگریز کے دور میں ہوتا تھا کوڈ آف وارڈ، کہ کوئی ان کی جو بھی ملکیت ہوتی تھی اسے حکومت اپنے تصرف میں لے لیتی تھی، اس کی آمدنی میں سے انہیں خرچہ بھی مل رہا ہے، باقی ان کے نام پر جمع ہوتی تھی۔ کورٹ آف وارڈ جو ہوتا تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا۔ تو یہ قرآن مجید میں اسی کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگوں کے مال حوالے نہ کرو کہ جو اس کی قدر و قیمت سے واقف نہ ہو اور ضائع کر دیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور سدھاتے رہو، تعلیم دیتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، یعنی اب وہ بالغ ہو گئے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اب اگر تم ان میں دیکھو کہ وہ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کو ادا کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور اس مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو جلدی کے ساتھ، وَبِدَارًا، اور تیزی سے، أَن يَكْبَرُوا، کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، یہ بڑے ہوں گے تو اپنا مال جو ہے یہ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے، اس سے پہلے ختم کر دو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کسی یتیم کا ولی جو ہے وہ اگر غنی ہے تو پھر اسے تو بچنا چاہیے، یتیم کے مال میں سے ایک پیسہ بھی نہ لے، اس کی حفاظت کرے امانت کے طور پر۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ خود محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہے، جو ولی ہے یتیم کا، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اب چونکہ وہ یتیم کی حفاظت کر رہا ہے، یتیم کی جو ہے کفالت کر رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کا کچھ حق بنتا ہے کہ اس یتیم کے مال میں سے بھلے طریقے سے انصاف کے مطابق کچھ کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب ان کے مال تم ان کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لیا کرو کہ آج کی تاریخ میں لیجیے صاحب یہ تھی امانت اس کی میرے پاس، اس کے والد کے انتقال کے بعد یہ کچھ اس کو ترکہ ملا تھا اور یہ میں اسے ادا کر رہا ہوں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور باقی حساب لینے والا تو اللہ کافی ہے، وہ حساب لے لے گا۔ آپ نے دیانتداری سے یہ سارا معاملہ کیا ہے یا اس کے اندر کوئی خیانت کی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہو۔ یہ وراثت کا چونکہ قانون اب اگلے رکوع میں آئے گا، اس کی تمہید ہے یہ کہ وراثت میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ کر مرے یا اور ان کے قرابت دار۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ یہ میں آپ کو گنواؤں گا کتنی مرتبہ تاکید آ رہی ہے وراثت کی۔ تھوڑی سے تھوڑی ہو اس کی بھی تقسیم ہوگی قانون وراثت کے مطابق، زیادہ ہے اس کی بھی تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کیا بات ہے، اس میں کیا ضرورت ہے تقسیم؟ نہیں، تقسیم اللہ کا حکم ہے۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصے ہیں جو فرض کر دیے گئے، مفروض، یہ تاکید کا پہلا مقام نوٹ کر دیجئے۔ مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ واذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین، اور جب تقسیم ہو رہی ہو وراثت کی اور اس وقت کہیں آ جائیں دوسرے قرابت دار بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی، فارزقوہم منہ، تو اس وراثت میں سے ان کے بھی کچھ دو، ان کو بھی کھلاؤ انہیں۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے بات جو ہے اچھی کرو، یہ نہیں کہ جھڑک دو دفعہ ہو جاؤ، تمہارا کیا کام ہے، ہماری وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم کہاں سے کندلے آ کے جمع ہو گئے ہو یہاں، نہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ کہیں اپنے پیچھے چھوٹی اولاد چھوڑ کر مرے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو کیسے اندیشے انہیں ہوں گے میرے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا، کون سہارا ہوگا۔ اسی طرح کسی اور کے بچے اگر یتیم ہو گئے ہیں تو انہیں دھتکارو نہیں، بلکہ یہ کہ وراثت کی تقسیم کے موقع پر اگر وہ آ گئے ہیں تو کچھ دے دلاؤ انہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور قول سدید، صحیح بات کرے، غلط بات نہ کرے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو ہڑپ کرتے ہیں یتیموں کا مال ناحق طور پر،
انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور یقیناً اس کے بعد پھر وہ اس جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دوسرا رکوع جو ہے اس کا کل 4 آیتیں ہیں، لیکن اس سے میں عرض کر دوں تفصیل میں جا نہیں سکتا، یہ ایک بہت بڑا باب ہے۔ یہ فرائض کا جو علم ہے یہ شریعت اسلامی کا ایک بڑا پیچیدہ جو ہے چیپٹر ہے، اور آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اسپیشل جو ہمارے علماء ہیں ان میں سے بھی جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ لی ہو وہی اس کے بارے میں صحیح بات کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ترجمے میں اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے، وہ میں کر دیتا ہوں۔ باقی اس کی تفاصیل جیسے قانون جو ہوتا ہے تو قانون میں تو بال کی کھال اترتی ہے، اس کے اندر جو ہے نیل میخ نکلتی ہے، اس کے بہت سے جو ہیں مفروضات سامنے آتے ہیں، تو اس میں تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں، حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اور پہلا قانون کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ملے گا 2 عورتوں کے برابر، بیٹے کا حصہ دگنا ہے اور بیٹی کا اکیرا ہے، یا بیٹے کا اکیرا ہے تو بیٹی کا آدھا ہے، یوں کہہ لیجیے، لیکن یہ کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے۔ فإن كن نساء فوق اثنتين، پھر اگر وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو انہیں ملے گا 2/3 اس ترکے کا کہ جو اس کے والدین نے چھوڑا ہے، والد نے یا والدہ نے، پورا نہیں ملے گا، لڑکیوں کو پورا نہیں مل سکتا۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل وارث کیا ہے؟ یا تو اسے کہتے ہیں جو جڑ والے ہیں رأس، وہ تو ہیں باپ اور ماں، یہاں سے وہ اولاد کا خاندان بنا، اور اس سے اب اولاد جو ہوئی وہ ہے فرع۔ تو اصل وارث کون ہے؟ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، 4 ہو گئے، اور شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ یہ ہے دائرہ پہلا۔ اگر اس دائرے میں کوئی نہیں ہے تو پھر اگلا دائرہ بھائی بہنیں وغیرہ، یہ بات کا دائرہ، سیکنڈ دائرہ، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ در حقیقت وارث نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پہلے دائرے میں نہیں ہے یا پہلے دائرے کے حصے دینے کے بعد کچھ بچ گیا پھر ان کو جائے گا، تو یہ 2/3 ان کے لیے ہوگا، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 8 ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو 2/3 میں سے ہر ایک کو 1/8 مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہوئی وارث تو اسے نصف ملے گی، وہ جو بھی میراث ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، اور اس کے والدین ماں باپ دونوں کے لیے 6واں حصہ ہوگا، مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، ان کان لہو ولد، اگر اس کے کوئی اولاد بھی ہے، اگر میت جو ہے جو فوت شدہ ہے مرد یا عورت اس کی اولاد بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ والدین اگر بھی اس کے زندہ ہیں تو 6واں حصہ ہر ایک کو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ولد، اگر اس کے اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اب رہ گئے صرف اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو ملے گا 1/3، یعنی باپ کو 2/3، وہی مرد کا حصہ دگنا، تو ماں کے لیے 1/3 ہو گیا اور باپ کے لیے 2/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے بھائی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو والدہ کو ملے گا 6واں حصہ، جیسا کہ اوپر آیا تھا، من بعد وصیت یوصی بها أو دین، اس وصیت کے بعد جو اس نے کی دی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور جو قرض اس کے ذمہ پہلے وہ ادا کیا جائے، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ پہلے وصیت اور قرض ادا کر کے، اور پھر جو وصیت 1/3 سے زیادہ ہو نہیں سکتی، لیکن وصیت جو کر رکھی ہے 1/3 1/4 کی وصیت کر دی ہے، پہلے وہ ادا کرو گے، قرض ادا کرو گے، پھر جو ہے باقی وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، نفع میں تم سے قریب تر ہے۔ اللہ نے حصہ کر دیا باپوں کا بھی اور بیٹوں کا بھی۔ فریضۃ من اللہ، پھر دیکھیے نمبر دوسرا مقام آ گیا، یہ فرض کیا جا رہا اللہ کی طرف سے، فریضہ ہے، اسے معمولی اخلاقی ہدایت نہ سمجھو، یہ قانون ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کسی کی اولاد نہیں ہے تو ان کا ترکے میں سے تمہیں نصف مل جائے گا۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد بھی ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہیں 4واں حصہ ملے گا، مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا ہو، من بعد وصیت یوصین بها، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، اور دین یا قرضہ جو ان کے ذمہ ہو، ادا کرنے کے بعد جو ہوگا اس میں سے 4واں حصہ ملے گا اگر اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مما ترکتم، اور ان کو ملے گا 4واں حصہ اس میں سے جو تم چھوڑو۔
شوہر فوت ہو گیا ہے تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے. فإن کان لکم ولد، لیکن تمہارے اولاد بھی ہے. فلہن الثمن مما ترکتم، تو پھر انہیں 8واں حصہ ملے گا اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے. من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، اور یا یہ قرض جو ان کے ذمہ ہو اس کو ادا کرنے کے بعد. وإن کان رجل یورث کلالہ، اور اگر کوئی شخص جو فوت ہوا ہے وہ مرد ہو یا عورت، او امراتن یا عورت، کلالہ ہو کے فوت ہو جائے. کلالہ کسے کہتے تھے؟ جس کے نہ جڑ میں ہے کوئی وارث اور نہ فرا میں ہے، نہ والد زندہ نہ والدہ زندہ، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی، یہ کلالہ ہے. اس کا حصہ اب جائے گا بھائیوں کو، بھائی بہن، وراثت ان کو جائے گی. میں نے آپ سے کہا تھا پہلا دائرہ جو ہے والدین اولاد اور زوجین، یہ پہلا دائرہ ہے. اگر اب اس میں نہ والدین ہے اور نہ اولاد ہے اور زوج تو مر گیا، تبھی تو یہ کلالہ ہو کر جو ہے اس کی آپ جو ہے اس کی وراثت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا اس دائرہ پہلا خالی ہو گیا. تو اب ان کو دیا جائے گا ان کے بہن بھائیوں کو. بہن بھائیوں کا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں عربی زبان میں سمجھ لیجئے، ہم تو کہتے ہیں حقیقی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوتیلے بھائی ہیں، بہن بھائی. عربی میں 3 قسمیں ہیں اس کی. ایک عینی وہ ہے باپ بھی ایک ماں بھی ایک، وہ عینی جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں. ایک ہے اخلاقی اور ایک ہے اللاتی. اللاتی وہ ہے باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں، لیکن عربوں کے ہاں وہ بھی حقیقی کی طرح ہیں. اخیافی وہ ہے کہ ماں ایک ہے باپ جدا ہے. ایک عورت پہلے کسی اور شخص سے نکاح میں تھی، اس سے بھی کچھ اولاد ہے، پھر وہ فوت ہو گیا، پھر کسی اور سے اس نے نکاح کیا، اس سے بھی اولاد ہے. تو ماں ایک ہے اور باپ جدا ہے. تو یہاں پہ اصل میں اخیافی بھائیوں کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے. اگر کلالہ ہے، اس کے نہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے نہ اس کی اولاد میں سے، تو اس کے جو اگر وہ اخیافی بھائیوں کا بہنوں کا کیا حصہ ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر اس کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زائد ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر وہ شریک ہو جائیں گے، برابر کے شریک ہوں گے. ان میں بھائی اور بہن کا فرق نہیں ہوگا. 1/3 کے اندر اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا وہ قرض ادا کرنے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو، غیر مضار، بغیر کسی کو کوئی جدد پہنچائے ہوئے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے. وصیتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، تاکید ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ علیم ہے، تحمل والا ہے. تلک حدود اللہ، پھر نوٹ کر لو یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس قانون شریعت اور اس قانون وراثت کے ہوتے ہوئے کوئی اور منمانی کام کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور وہ اللہ کے حدود کو پامال کرے گا، اس سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، انہیں وہ داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، اور وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ہوگا ایک نہایت رسوا کن عذاب، اہانت آمیز عذاب. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.